खाली ये حضرت बोलो कि उस تاج वाईफाई मोबाइल ملت में कनेक्ट है से दूसरे को علامہ हॉटस्पॉट दे के منان رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، شہزادہ شیر ملت حضرت علامہ اعجاز احمد کشمیری صاحب، اس پروگرام میں موجود دیگر سبھی علماء اور شرکا، آج کی یہ شب بڑی عظیم شب ہے۔ ہم ان دو عظیم شخصیات کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں یا پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک طرف تو سنیت کے لیے بڑے پیمانے پر خدمات انجام دیں اور دوسری طرف قوم و ملت کی بلا تفریق اور ملک کی خدمت کی۔ حضور مجاہد ملت، جن کا صرف نام لینا ہی باعث صد برکت و سعادت ہے، حضور مجاہد ملت جو حضور محدث اعظم، حضور مفتی اعظم حضرت صدر الافاضل، حضرت حافظ ملت، حضور برہان ملت، امام النحو حضرت علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، شمس العلماء قاضی شمس الدین صاحب، اور حضور سید عالم مصطفیٰ صاحب ارحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صحبت یافتہ تھے، ان کے ساتھی تھے۔ اکابر کی فہرست میں حضور مجاہد ملت سر فہرست لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ آپ ایک جید عالم دین، ایک نہایت ہی مخلص اور منکسر المزاج، لیکن دوسری طرف بڑی ہی عظمت اور مرتبے کے حامل عالم دین تھے۔ آپ ایک حق گو، بے باک اور کہنا چاہیے کہ حق نواز انسان تھے۔ ہم نے دیکھا، میں نے تھوڑا بہت زیارت کی حضور مجاہد ملت کی، اور کچھ میری ملاقاتیں بھی ہوئی، شرف نیاز مجھے حاصل ہے۔ میں نے ان کے بارے میں سنا بھی، میں نے ان کو دیکھا بھی تھوڑا سا، اور ان کے شب و روز کا کچھ حصہ بھی میں نے مشاہدہ کیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ ایسے علماء اور ایسے اکابر جب تک ہمارے درمیان ہیں، سنیت جو ہے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ سعودی عرب کا جو واقعہ، وہاں آپ نے جس بے باکی کے ساتھ تسلط فی الدین کا جو ہے نظریہ پیش کیا تھا، تسلط فی الدین کی مثال پیش کی تھی، وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسری طرف جو ہے جہاں قوم و ملت کی تعمیر کی بات آئی، وہاں اپنے خاکسارانہ حق قائم کیا خدمت خلق خدا کے جذبے کو لے کر۔ علامہ کشمیری صاحب اور مجاہد ملت میں قدر مشترک تھی، خدمت خلق خدا کا جذبہ ان دونوں حضرات میں تھا، اور حضور مجاہد ملت ہی کی سرپرستی میں جو حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس کشمیری صاحب پروان چڑھے، تو ایسی شخصیت تھے ہمارے حضور مجاہد ملت، جو کہا جا سکتا ہے، بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ اکابرین میں، جو اکابر میں ہمارے سر فہرست ہے، وہ جو ایک اگر ہم اپنی لسٹ ایک فہرست بنائے تو حضور مجاہد ملت اس میں سر فہرست نظر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، اب تو خیر یہ سب ہستیاں ہمارے درمیان نہیں رہی، نہ حضور محدث اعظم ہے، نہ حضور مفتی اعظم، نہ حضرت صدر الافاضل، نہ حضرت حافظ ملت، نہ برہان ملت، یہ سب جو ہے رخصت ہو چکے۔ لیکن آج بھی ان کی کارکردگیاں، ان کی خدمات اور ان کی نمایاں جو ہے کہنا چاہیے کہ پرفارمنسز ہمارے درمیان موجود ہیں، اور لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور ہمارے لیے یہ چیز جو ہے ایک قابل تقلید ہے یہ بات۔ اب میں گفتگو کروں میرے محسن، میرے بزرگ اور ہم سبوں کے کہنا چاہیے کہ محترم، جنہیں ہم شیر ملت کے نام سے جانتے ہیں، آج ہم جن کا عرس منا رہے ہیں، حضرت علامہ عبدالقدوس صاحب کشمیری علی الرحمت والرضوان۔ حضرت علامہ عبدالقدوس صاحب کشمیری
علی الرحمہ کو میں عرصے سے جانتا تھا. جب میں سنی دارالعلوم محمدیہ میں نیا آیا تھا اس وقت بھی حضرت علامہ عبد القدوس کشمیری صاحب، مولانا سید سراج ملت سید سراج اظہر صاحب، حضرت علامہ مولانا وارث جمال صاحب، حضرت علامہ ظہیر احمد صاحب، یہ سب حضرات بیٹھ کر میٹنگز، مولانا منصور علی صاحب علی الرحمہ، یہ سب میٹنگز کیا کرتے تھے. اور یہ سب جو ہے تبادلہ خیال مختلف مسائل میں کیے کرتے تھے. تو اس وقت میں پیچھے کے صف میں بیٹھ کر سنا کرتا تھا اور شریک ہوا کرتا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل تھا کہ میں ان کی ضیافت کروں. تو پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ 92 بھی آیا. لیکن 92 سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ کشمیری صاحب علی الرحمہ نے جو سنیت کی نمایاں خدمت انجام دی وہ یہ کہ ممبئی شہر میں جتنی مسجدیں وہابیوں کے قبضے میں تھیں اس کی بڑی تعداد کشمیری صاحب نے حکمت عملی کے ساتھ کام لے کر اور کچھ جرات کے ساتھ کام لے کر اور کچھ اپنے ساتھیوں کو بروئے کار لا کر انہوں نے جس طرح سے مسجدوں کے مسلح خالی کرائے، اور حضور میرے پیر و مرشد حضور اشرف العلماء کے تعاون سے، ان کی مدد سے وہاں سنی امام کو جو ہے اس منصب امامت پر نافذ کیا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھنڈی بازار کی جباری ہوٹل کی مسجد، بھنڈی بازار جباری ہوٹل کے پیچھے کی جو بڑی مسجد، وہ اور ایسی نہ جانے کتنی مساجد ہیں جنہیں حضرت شیر ملت نے خالی کرایا اور منصب امامت پر سنی امام آیا. یہ مرغی محلہ کی مسجد، وہ تو یہ سمجھیے کہ یہ سوء اتفاق کے وہ امام چھوڑ کے چلا گیا اور پھر وہ مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مرغی محلہ مسجد میں بھی آج کشمیری صاحب کے تعاون سے، کشمیری صاحب کی محنت سے اور کشمیری صاحب کی حکمت عملی سے ہمارا ہی امام ہوتا، اور ہو گیا تھا، لیکن حالات ایسے نہیں ہو سکے. خیر بہرحال تو کشمیری صاحب ایک بہت ہی قوم کا درد رکھنے والے انسان تھے. میں نے دیکھا فسادات کے زمانے میں، ہو میں بیان نہیں کر سکتا تھا کتنے پریشان رہتے تھے اس زمانے میں، چونکہ حالات بہت ہی کہنا چاہیے کہ کروشل تھے اور بہت ہی بحرانی کیفیت تھی اور اضطراری حالات تھے. تو اس وقت جو ہے تمام لوگ، دیگر مسالک کے علماء بھی اور دوسرے لوگ سب ملے اور سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہمیں یہاں پر اب اس ممبئی شہر کے تحفظ کے لیے اور ہمارے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس وقت کشمیری صاحب کا ہم نے نمایاں رول دیکھا، ضیاء الدین بخاری وغیرہ بھی ساتھ تھے، اور ہم نے اس وقت دیکھا کہ کشمیری صاحب کے دل میں قوم و ملت کا کتنا درد ہے. اور وہاں کشمیری صاحب نے اپنی تمام صلاحیتوں کا ہم لوگوں سے کا جو ہے لوہا منوا لیا اور اپنے جذبات اور اپنے اخلاص کے ہم معترف ہوئے. وہاں جس طرح سے ہم نے ان کو دیکھا کام کرتے ہوئے، 92 گزر گیا لیکن کشمیری صاحب کا جذبہ ماند نہیں ہوا. پھر تو الحمدللہ انہوں نے ایک نئی ٹیم بنا کر اور نئے سرے سے انہوں نے کارنامے انجام دیے اور قوم و ملت کی خدمت انجام دی. 2 بجے رات کو کوئی شخص آ گیا کہ حضرت فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا رہا ہے، پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، آپ ذرا بچا لیں. 2 بجے رات کو، یہ میں گواہ ہوں اس بات کا، کشمیری صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آج اس طرح سے گیا تھا، جے گئے وہاں انہوں نے جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم رکوایا. اور ایسے فساد ہوا. فساد کے زمانے میں ایک افواہ اڑ گئی، ایک ریومر اڑا کہ اسلام پور میں، جو اسلام پور مطلب جو یہ ہے نل بازار کے پیچھے ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مسجد ہے، کچھ مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں پر کچھ جو ہے غیر مسلم مسلمانوں کو گھیر رہے ہیں. تو یہاں سے مسلمان بہت پوری طرح سے جو ہے جوش میں آ کر ایک ہجوم چلا، اور قریب تھا کہ وہ نل بازار کی جو مندر ہے وہاں پہنچتا. اس وقت کمشنر بھی آ گیا، اور ہوا یہ کہ ایک بڑا ہنگامہ اور ایک بڑا فساد درپیش تھا. لیکن کشمیری صاحب کی حکمت عملی دیکھیے اور ان کی دور اندیشی دیکھیے. انہوں نے ایک پولیس والے سے لاٹھی لے کر کے خود ہی لاٹھی چارج مسلمانوں پر شروع کر دیا. مسلمان بھاگے. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اگر یہ مسلمان، یہ گروپ اگر اس افواہ پر اعتماد کر کے آگے بڑھتا اور اس علاقے میں پہنچ جاتا، ہندو علاقے میں، تو بہت بڑا فساد ہو جاتا اور بڑی قتل و غارت کا جو ہے منظر ہو جاتا. تو آفرین ہے کشمیری صاحب کی دانش مندی، ان کی دور اندیشی، ان کی حکمت عملی پر کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو 2-4 ڈنڈے برسا کر کے اور جو ہے ایک بڑے فتنے سے ہم کو جو ہے محفوظ کیا. تو اس قسم کا معاملہ تھا. کشمیری صاحب کی کیا بات کرنا. اور تسلق فی الدین کی میں بات کروں، جہاں ایک طرف وہ ملت کے مسائل کے حل کے لیے
سبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. وہاں دوسری طرف ان کا یہ عالم تھا کہ اگر سنیت پر کوئی حرف آتا یا سنیت کے معاملے میں کسی نے ایک لفظ بھی کہا ہوتا تو مولانا کشمیری صاحب فوراً جو ہے کہ اس کا جواب دیتے, اور نہ صرف جواب دیتے بلکہ سامنے والوں کو ایسا جارحانہ جواب دیتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموشی ہو جاتا, پھر کبھی اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سنیت پر کسی قسم کی انگلی اٹھاتا. ہم نے دیکھا, ہم لوگ ایک مرتبہ اکولا گئے تھے, وہاں کچھ معاملات تھے, بڑے سنگین معاملات تھے, قتل ہوا تھا وہاں پر, قتل پہ قتل ہو رہے تھے, تو ہم لوگ گئے وہاں پر, تو وہاں سارے لوگ تھے, سنی وہاں بھی سب شریک ہوئے تھے کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا. تو کشمیری صاحب نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کے اور مسئلے کو حل کیا, اور وہابی کی مسجد تھی وہ, لیکن جب نماز کا وقت آیا تو کشمیری صاحب نے وہاں ببانگ دوہل یہ اعلان کیا کہ سنی مسجد کہاں ہے, مجھے وہاں نماز پڑھنی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ منتظمین نے ہم لوگوں کو گاڑی میں بٹھایا, دور ایک سنی مسجد تھی, وہاں ہم نے جا کر نماز پڑھی, نماز ادا کی. تو یہ معاملہ تھا, یہ عالم تھا کشمیری صاحب کا. آج ہم ان کی یہاں یادگار منانے جا رہے ہیں, اور ہم انہیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں, اور ہم ان کے کارناموں اور ان کی کارکردگیوں کی تحسین کر رہے ہیں, صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہے اس بات کو جان سکیں کہ ہمارے یہ بزرگ کس درجہ جذبہ اخلاص رکھتے تھے, اور قوم و ملت اور سنیت کی خدمت کا کیا ان کے اندر جو ہے جذبہ تھا. ہم کشمیری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, ہم کشمیری صاحب کو کے لیے دعا گو ہیں کہ رب کریم ان کے مراتب اور ان کے جو ہے درجات بلند فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہم دعا گو ہیں شہزادہ شیر ملت کشمیری صاحب. کشمیری صاحب نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین منتخب کر دیا تھا علامہ اعجاز کشمیری صاحب کو, اور یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی, الحمدللہ میں اس کا گواہ ہوں. اور اس کے بعد اعجاز کشمیری صاحب نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. حضرت کشمیری صاحب ہم سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ان کی خدمات کو باقی رکھنے کا بلکہ بڑھانے کا بیڑا اٹھایا, اور آج الحمدللہ شہزادہ شیر ملت علامہ اعجاز کشمیری صاحب کا یہ عالم ہے کہ کوئی سی ایسی جو ہے ملت, کوئی سا ایسا ملت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اور خاص طور سے ممبئی شہر میں جہاں مولانا حاضر نہ ہو, موجود نہ ہو, اپنے خیالات سے لوگوں کو نوازے نہیں, اور ساتھ ساتھ اس میں جو ہے عملی کہنا چاہیے کہ تعاون ان کا نہ ہو. ابھی دیکھیے کرونا کا معاملہ آیا, بالکل تازہ مثال میں آپ کو دوں, کرونا کا معاملہ آیا, سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے, سب سے زیادہ ضرورت تھی, اس لیے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے, مزدور بھوکے مر رہے تھے, مزدوروں کا برا حال تھا, غربا کا برا حال تھا, مدارس کا برا حال تھا. مولانا کشمیری صاحب نے, میں جانتا ہوں اس بات کو, اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ان کی صحت کا کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں وہ بیمار بھی ہوئے. ٹنوں راشن, لاکھوں روپے کا راشن لوگوں سے حاصل کر کے اور لوگوں میں تقسیم کیا اور ہر جگہ پہنچایا, یہاں سے لگا کر چیتا کیمپ تک, اور بوری ولی اور کاندی ولی اور گونڈی, اور جہاں بھی ان کو پتہ چلا لوگ ان کے پاس آتے تھے وہاں انہوں نے دیا. اور اس تقسیم کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ خود یہ بیمار پڑ گئے. تو یہ جذبہ ان کے اندر, اور یہ جذبہ انہوں نے اپنے باپ سے حاصل کیا ہے. اللہ جو ہے کروٹ جنت نصیب کرے ہمارے علامہ کشمیری صاحب کو, کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ آج ان کا بیٹا ان کے نقوش قدم پر چل رہا ہے, اور جو خدمات کشمیری صاحب کرتے تھے آج علامہ اعجاز کشمیری کر رہے ہیں الحمدللہ. بہترین عالم ہے یہ ماشاءاللہ, بہترین مقرر ہے. آج پورے ہندوستان کا یہ دورہ کرتے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ ممبئی میں جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے بقرعید کے تعلق سے مسئلہ ہو, چاہے کوئی کسی قسم کی کہنا چاہیے کہ ہندو مسلم فساد کا کوئی خطرہ پیش آ جائے یا کوئی اور ٹینشن ہو, کشمیری صاحب وہاں ضرور موجود ہوتے ہیں. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کی روایت کو, ان کی ٹریڈیشن کو برقرار رکھتے ہوئے اور جو ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز کرے, ان کی عمر میں اضافہ کرے, اور ان کی خدمات کا جو جذبہ ان کے دل میں جو ہے پنہا ہے نہا ہے, اس جذبے کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے, اور ان سے قوم و ملت اور ملک کی عظیم خدمات انجام ہو, عظیم خدمات ہو ان سے. اور ساتھ ہی ساتھ میں دعا گو ہوں کہ وہ تمام حضرات جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, بالخصوص کرونا کے موقع پر جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا, جنہیں میں کچھ کو جانتا بھی ہوں نہیں جانتا ہوں,
उन सबों को अल्लाह अजर जजील अता फरमाए, उनको जज़ा खैर अता फरमाए। आज कश्मीरी साहब अगर हमारे बीच होते तो हम देखते कि उनकी कारकर्दगियां नुमायां होती, लेकिन अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह जिसको जितनी उम्र देता है उससे ज्यादा कोई एक लम्हा भी नहीं रह पाता है। आज उनकी कमी हमें महसूस होती है, हम उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जो है कहना चाहिए कि सदका तुफैल और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की के फैज के हुसूल के लिए दुआ करते हुए हम यहाँ से रुखसत होते हैं। और मौलाना एजाज कश्मीरी साहब को, मौलाना अब्दुल रहमान ज़ियाई साहब को भी मुबारकबाद हम पेश करते हैं इस बात पर कि उन्होंने इस माहौल में भी ये ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक्किद किया और हमें जो है इसमें शिरकत का मौका दिया। और हम सबों को यहाँ पर जो जितने भी हजरात हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम सब जो है फैज़ान मुजाहिद मिल्लत, फैज़ान मुफ्ती आज़म और फैज़ान अशरफुल उलमा से इंशाअल्लाह ज़रूर जो है कहना चाहिए कि वो हम फ़ायदा उठाएंगे और हमें उनका फैज़ान हासिल होगा इंशाअल्लाह। मैं सबों